بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ میر انیس کا مشہور برسیہ ہے اور اسی سے انتخاب کر کے کچھ بند پھولا شفق سے چرخ پا، جب لالا زار صبح، گلزار شب خزاں ہوا، آئی بہار صبح، کرنے لگا فلک زر انجم نثار صبح، سرگرم ذکر حق ہوئے طاعت گزار صبح، تھا چرخ اکثری پہ یہ رنگ آفتاب کا، تھا چرخ اکثری پہ یہ رنگ آفتاب کا، کھلتا ہے جیسے پھول چمن میں گلاب، آمد وہ آفتاب کی وہ صبح کا سما، تھا جس کی ضو سے وجد میں طاؤس آسماں، ذروں کی روشنی پہ ستاروں کا تھا گما، نہر فرات بیچ میں تھی مثل کہکشاں، ہر نخل پر ضیائے سرے کوہ طور تھی، گویا فلک سے بارش باران نور تھی، اوج زمیں سے پس تھا چرخ زبرجدی، کوسوں تھا سبزہ زار صحرا زمرودی، ہر خشک و تر پہ تھا کرم بحر سرمدی، بے آب تھے مگر در دریائے احمدی، روکے ہوئے تھی نہر کو امت رسول کی، سبزہ ہرا تھا خشک تھی کھیتی بطول کی، وہ پھولا شفق کا وہ مینائے لاجورد، مخمل سی وہ گیاہ وہ گل سبز و سرخ و زرد، رکھتی تھی پھونک کر قدم اپنا ہوائے سرد، یہ خوف تھا کہ دامن گل پر پڑے نہ گرد، دھوتا تھا دل کے داغ چمن لال زار کا، سردی جگر کو دیتا تھا سبزہ کچھار کا، تھا بس کے روز قتل شہ آسماں جناب، نکلا تھا خون ملے ہوئے چہرے پہ آفتاب، تھی نہر القمہ بھی خجالت سے آب آب، روتا تھا پھوٹ پھوٹ کے دریا میں ہر حباب، پیاسی جو تھی سپاہ خدا تین رات بھی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات، ظاہر ہے کہ ہر بند ایسا ہوتا ہے کہ پڑھا جائے اور لیکن اصل مرثیہ شروع کرتے ہیں اور یہ سارے بند چھوڑے دیتے ہیں چہرے کے، جب خیمہ حسین سے نکلا حسن کا لال، دیکھا کہ در پہ روتے ہیں سرور بسد ملال، بس گر پڑا قدم پہ یہ کہہ کر وہ خوش خصال، دیجئے رضائے ہر مجھے بحر ذوالجلال، چلائی ماں کہ سبت پیمبر نہ روکیو، شبر نے دی صدا کہ برادر نہ روکیو، یہ کہہ کے دل قلق سے بھر آیا جو ایک بار، روئے مثال اب شہ آسماں وقار، تراسوں سے ہو گئی ریشے خضاب دار،
تسلیم کر کے قاسم گلو ہوا سوار، دولہا کے نور رخ کی ضیا چرخ تک گئی، جولا کیا فرس کو تو بجلی چمک گئی۔ پہنچا جو رزمگاہ میں وہ غیرت قمر، نیزہ پکڑ کے گھوڑے کو پھیرا ادھر ادھر، بولے اردو یہ کوئی فرشتہ ہے یا بشر، خورشید خاوری کی بھی خیرہ ہے یا نظر، اللہ کی چمک رخ پر آب و تاب کی، سہرا بنا ہوا ہے کرن آفتاب۔ تعریف ہے ناگے رجز یہ پڑھنے لگے قاسم جری، عالم میں کون ہے جو کرے ہم سے ہم سری، ہم حیدری ہیں ہم میں ہے زور غضن فری، ہم سے ہے اوج پائے اور رنگ سبزری، شورا ہے ارب و ضرب شہ خاص و عام کا، سکہ ہے شجیہت میں ہمارے ہی نام۔ رجس پڑھ رہا شہزادہ، جد ہے میرا امیر عرب، شہنۂ نجف، زرغام دین، معین رسولان ما سلف، دادی جناب فاطمہ زہرا سی ذی شرف، امو حسین صاحب لولاک کا خلف، میں پارے دل حسن خوش خصال ہوں، ہیرے سے جو شہید ہوا اس کا لال ہوں، اس کا پسر ہوں میں سپہ مصر و روم و شام، گلزار فاطمہ کا ہے جو سرو سبز فام، واللہ اس کا لخت جگر ہوں میں تشنہ کام، تابوت جس کا تیروں سے چھلنی ہوا تمام، جاں اس کی ہوں میں جس کو نہ جاگیر جد ملی، پہلو میں مصطفیٰ کے نہ جس کو لحد ملی، ناگاہ فوج شام سے تیر ستم چلے، تیرو سنانو نیزو خنجر بہم چلے، قاسم بھی یہاں سے کھینچ کے تیغے دو دم چلے، آدھا پہ چھیڑ کر فرس خوش قدم چلے، پیدل تو اس قطار کے تھے کس قطار میں، دو دو سوار کٹ گئے ایک ایک بار، ڈھالیں اٹھیں کہ دن شب تیجور ہو گیا، لامیں جو برق تیغ ہوئی نور ہو گیا، حیران ہر ایک ظالم مقہور ہو گیا، چہروں کا رنگ خوف سے کافور ہو گیا، آئی ہنسی اجل کو بھی اس طرح مر گئے، گھوڑوں پہ تن چڑھے رہے اور سر اتر گئے۔ تھا ابن سعد شوم کو اس دم بہت ہراس، غرقے صلاح ارزق شامی کھڑا تھا پاس، اس سے کہا کہ فوج نہایت ہے بے حواس، تو جا کے لڑ تو قتل و شاید یہ حق شناس، رکتا ہے بچیوں سے ندام کمن سے، جلدی سینہ پہ اس کو اٹھا لے، سمن سے کہنے لگا بگڑ کے وہ باست غرور و لاف، تو آپ بے ہوا سے تقصیر ہو معاف، یہ امر اے امیر شجاعت کے ہے خلاف، ہاں تب لڑوں علی اگر آئیں پے مساف، یعنی ارزق شامی جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا مقابلہ 14 سال کے بچے سے کیوں کروانا چاہتا ہے، فرق آئے گا نا میری کبھی آن بان میں، لڑکے سے لڑکے نام مٹا دوں جہان میں، ڈرتے ہیں سب جری میری جنگ و جدال سے، رستم کا دور آگے میرے کم ہے سال سے، رکتی نہیں یہ تیغ تہمتن کی ڈھال سے، نادان ہوں کیا لڑوں میں جو اس خرد سال سے، بیٹوں کو میرے بھیج کے چاروں دلیر ہیں، جنگ آزما ہیں سور ہیں صفدر ہیں شیر ہیں، لکھا ہے چار کے پسرے ارزق پلید،
دشمن تو آل پاک کے شیطان کے مرید، بولا یہ ان کو دیکھ کے وہ پیروے یزید، ہاں جا کے اس یتیم کو جلدی کرو شہید، رلواؤ قبر میں حسن دل ملول کو، بیوہ بنا دو دختر سکتے رسول کو۔ یہ چاند مشتبہ کا ہے خون میں اس سے ڈباؤ، تلواریں مارو ذبح کرو برچیاں لگاؤ، انعام دوں یہ جنگ اگر فتح کر کے آؤ، سہرے سمیت کاٹ کے دولہا کے سر کو لاؤ، خلعت ملیں گے جاؤ گے جس دم سلام کو، سر اس کا نظر دیجیو تم ہی میر شام کو۔ نکلا یہ سنتے ہی ان میں سے ایک یل، پیچھے چلی شریر کے ہستی ہوئی اجل، نعرہ کیا یہ غیث سمودی نے کھا کے بل، ہاں اے حسن کے لال خبردار ہو سنبھل، کام آئے کچھ تو نام شہر ذوالفقار لے، پشتی پہ ہو جو کوئی تو مدد کو پکار لے، قاسم یہ نعرہ زن ہوئے چمکا کے راہبار، امداد وقت جنگ ہے شیروں کو ناگوار، کافی ہے بس ہمیں سپرے حفظ کردگار، او خیرہ سر اجل تیری گردن پہ ہے سوار، دشمن کو اپنی ضرب تماچا قضا کا ہے، آ کوئی وار کر جو ارادہ وغا کا ہے۔ یہ سنتے ہی کما کو اٹھا کر بڑھا شریر، چلے میں 3 بھال کا جوڑا شقین تیر، تھا بس کے تیز دست حسن کا مہ منیر، بتری سیاہی کون کے شمشیر بے نظیر، یوں خطا انگلیاں ہوئیں اس تیرہ بخت کی۔ کہتے ہیں کہ میر انیس کی شاعری جو ہے وہ استعاروں کی شاعری ہے، تشبیہات کی شاعری ہے، تو ایسی ایسی نادر تشبیہات میر انیس نے دی ہیں کہ جو میر انیس سے پہلے اردو ادب میں کسی نے دی نہیں تھی۔ اچھا تشبیہ دیتے کیسے لوگ؟ اس لیے کہ وہ مسائل ان کے سامنے ہی نہیں تھے، وہ چیزیں ان کے سامنے نہیں تھیں، تو اس کی تشبیہ کیسے دیتے؟ تو انیس کے پاس چونکہ ایک ذخیرہ تھا میٹر کا، اس لیے انہیں ہر چیز کے لیے ایک نئی تشبیہ لانا ہوتی تھی۔ اب یہاں پر دیکھیے آپ کہ دشمن کی انگلیاں کاٹی ہیں، حضرت قاسم نے دشمن کی انگلیاں کاٹی، تو اب اس کے لیے نئی تشبیہ لائے اور وہ امر ہو گئی ان کی تشبیہ، اور تشبیہ ہی سے شعر میں جان پڑتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یوں قطع انگلیاں ہوئیں اس تیرہ بخت کی، جیسے کوئی قلم کرے شاخ درخت، اب انگلیوں کے لیے درخت کی شاخوں کو کاٹنا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ انیس سوچ سوچ کر ایسی نادر تشبیہات لاتے تھے، اور اس میں آپ کو بہت سی تشبیہات ملیں گی۔ ایک ہاتھ میں جو کٹ کے گرے دست نابدار، بولے کمر میں رکھ کے یہ شمشیر آبدار، اب دیکھ میرے تیر کا توڑ او خطا شعار۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شاعری کے کمالات ہیں، اور ظاہر ہے کہ اگر میں شرح کروں تو بہت دیر لگے گی۔ تیر اگر پھینکا جائے اور نشانے پہ نہ لگے تو اسے کہتے ہیں تیر نے خطا کیا، یعنی تیر نشانے پہ نہیں لگا۔ اب اس لفظ کو دوسری معنوں میں تیر کے ساتھ لانا تو اسے سند کہتے ہیں، اسے سند کہتے ہیں، اور یہ اچھی بڑی بڑی سندیں جو ایک مصرے میں کوئی نہیں لا سکتا۔ تو تیر اگر نشانے پہ نہ لگے تو خطا۔ اب دیکھ کیا کیا انیس نے، اب دیکھ میرے تیر کا توڑ او خطا شعار۔ تیر کے ساتھ خطا کا لفظ آیا لیکن دوسرے معنی میں آیا۔ پکڑا کما کے قبضے کو یہ کہہ کے استوار۔ اب یہ دیکھیے گا کمال،
کمان جو ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، استوار کہتے ہیں سیدھے کو، تو ٹیڑھا سیدھا ایک جگہ آ گیا، پکڑا کما کے قبضے کو یہ کہہ کے استوار، کما ٹیڑھی اور لفظ سیدھا۔ چلا جو کھینچنے لگے سرکش کو تاک کے، رستم کی روح چھپ گئی تودے میں خاک کے۔ چٹکی سے چھوٹ کر جو چلا تیر بے اما، قربان تیرے ہاتھ کے چلائی یہ کما۔ نہیں سمجھے آپ؟ دیکھیے چلا کہتے ہیں کہ کمان میں جب تیر لگایا تو اس کی ڈوری جو ہے اس کو کھینچتے ہیں، اسے کہتے ہیں چلا کھینچنا، اور ایک ہے چلا کھینچنا عملیات میں، اور ایک لفظ ہے اردو میں چلانا۔ ایک چلا وہاں پر استعمال ہو رہا ہے، چلا ایک چلا یہ، اور آپ کمال دیکھیے کہ چٹکی سے چھوٹ کر جو چلا تیر بے اما، قربان تیرے ہاتھ کے چلائی یہ کما۔ تو اب ان چیزوں پہ ظاہر ہے کہ جو اردو ہوتی ہے تو چونکہ ہم قصہ سن رہے ہوتے ہیں، ہمیں تو اس کی فکر رہتی ہے کہ جو مرثیے میں واقع کربلا بیان ہوا ہم اس کو سنیں، تو ہماری نظر ان چیزوں پہ نہیں رہتی۔ اس لیے میر انیس کو جو نقصان پہنچا اردو ادب میں، وہ سب سے زیادہ نقصان شیعوں نے پہنچایا کہ شوستان میں بیٹھے سن رہے ہیں، شوستانی میں سن رہے ہیں، رو رہے ہیں، سر پیٹ رہے ہیں، مرثیہ پڑھا جا رہا ہے اور سن رہے ہیں۔ تو چونکہ شیعوں نے اس کو رونے کا ایک طریقہ بنا لیا مرثیوں کو، اور 150 سال سے بس سنا اور رونے لگے، ہو گئی بابا میر انیس پڑھ دیے گئے۔ میر انیس جیسا شاعر اردو ادب میں کیا، بلکہ یہ فیصلہ ہوا کہ پورے ورلڈ میں کوئی شاعر انیس کے ٹکر کا کسی زبان میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو شیعوں کی وجہ سے ان کے کمالات چھپ گئے، جیسے آپ کے سامنے ہے کہ میرے سارے کمالات شیعہ قوم نے چھپا لیے۔ سامنے کی مثال ہے، کتابیں لکھی ہیں کوئی نہیں پڑھتا، بابا ضمیر اختر مجلس پڑھتے ہیں اور اس میں بھی تاریخ پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح شیعہ قوم اپنے لوگوں کو چھپاتی آئی ہے، اور اس سے بڑی بڑی ہستیوں کو قوم کی اس محدود سوچ کی وجہ سے ہستیوں کو بڑا نقصان پہنچا۔ ورنہ شیعہ قوم کے پاس انیس، دبیر، عشق، تعشق ایسے بڑے بڑے شعراء تھے، اگر ان کے کاموں کو سمجھتے، ان کے کاموں پہ لکھتے، گفتگو کرتے، اپنی گفتگو کا موضوع بناتے، ڈسکس کرتے، یہ کوئی انیس کے 50 سال تک تو یہ رہا کہ شیعوں نے کچھ باتیں شعر یاد کر لیے تھے، انیس و دبیر کی تو بات چیت کرتے رہتے تھے، ایک دوسرے کو شعر سنا دیتے تھے۔ اس چرچے کا نتیجہ یہ ہوا کہ سنی مدرسے تک میر انیس پہنچے، جو سنیوں کا سب سے بڑا مدرسہ ہے ہندوستان کا، ندوۃ العلماء، اور اس کے بانی جو شبلی نعمانی تھے، جو مدرسہ بنا رہے تھے، وہ اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے میر انیس پہ کتاب لکھی۔ تو یعنی جب شیعوں سے نکل گئے انیس اور اسکالرز تک پہنچ گئے، چاہے وہ سنی اسکالر ہی کیوں نہ ہو، تو بات پورے ورلڈ میں پھیلی، ورنہ شیعہ دبائے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اسی پہ دیکھ لیجیے کہ پورے 10 دن میں صرف ایک دن ہماری وجہ سے میر انیس پڑھے جا رہے ہیں۔ تو یہ سب ہمارے قوم کی بے حسی کہیے اور علم سے دوری کہیے، پڑھے لکھے کم ہوتے جا رہے ہیں، نئی نسل کو ہم یہ چیزیں منتقل نہیں کر رہے ہیں۔ میں اسی لیے پڑھ رہا ہوں کہ 2-4 کے کان میں یہ معاملات پڑھتے رہیں، تاکہ وہ آگے محسوس کر سکیں کہ کتنے فخر کا مقام ہے کہ انیس جیسا۔ اب دیکھیے کہ یہ بند جو میں پڑھ رہا تھا، چلائی اور چلا، بچتی ہے کب خدنگ اجل سے کسی کی جان، نکلا وہ تیر توڑ کے سینے کے استخواں۔ اب یہ چوتھے مصرے میں جو بات کہی ہے، ایسی بہترین ایک مثال دی ہے اور ایسی تشبیہ دی ہے۔ یہ وہ تشبیہات ہیں کہ جس کے بارے میں شبلی نعمانی نے لکھا ہے
کہ دنیا میں ایسی تشبیہات کا جواب نہیں. اور میں پڑھ چکا ہوں پہلے کہ اگر آپ غور کریں تو یہ دونوں پسلیاں جو ہوتی ہیں، کبھی اگر انسان کا ڈھانچہ آپ دیکھیں تو صرف ڈھانچہ ٹی وی پہ نظر آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو لوگ پرندے پالتے تھے تو پنجرے کی شکل جو بنتی ہے تو وہ تیلیوں سے بنتی ہے. پنجرا جو بنتا ہے وہ تیلیوں سے، لکڑی کی تیلیوں سے بنتا ہے. اس کے اندر پرندہ بھڑک رہا ہوتا ہے، اور وہ اس لیے بھڑک رہا ہوتا ہے کہ کب یہ پنجرا ٹوٹ جائے اور میں جلدی سے اڑ جاؤں. اب آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں لوگوں کے گھروں میں پنجرے تھے، لوگ پنجرے خریدتے تھے، اس میں تیتر، طوطا، یہ سب چیزیں، مینا پالتے تھے، اور خصوصی طور سے نئے نئے ڈیزائن کے پنجرے بنتے تھے. اب ظاہر ہے کہ اتنا فیشن گھروں میں نہیں رہا پرندے رکھنے کا، تو اب اس میں انہوں نے بات یہ کہی کہ نکلا وہ تیر جو حضرت قاسم نے تیر مارا دشمن کو، وہ تیر توڑ کے سینے یعنی ان ہڈیوں کو توڑ کے تیر باہر نکل گیا. اب دیکھیے گا کہ بات پہلے بتا دی اور تشبیہ اب دیں گے. ایک دم میں دی شکست خطا کو ثواب نے. پھر دیکھیے تیر کا ذکر آیا، پھر خطا کا لفظ آیا، اب یہاں خطا کا لفظ ثواب کے ساتھ آیا. اس لیے کہ دو چیزیں خطا اور ثواب، وہاں تیر خطا ہونا، خطاوار ہونا، یا خطا کا لفظ ثواب کے ساتھ. ایک دم میں دی شکست خطا کو ثواب نے، غل تھا قفس کی تیلیاں توڑی عقاب نے. یہ ہڈیاں اس کی تو یہ پنجرا ہو گیا، اور قاسم کا تیر جو ہے وہ عقاب ہو گیا، اور عقاب نے پنجرے کو توڑ کے آزاد ہو گیا. گل تھا قفس کی تیلیاں توڑی عقاب نے. اگر کبوتر تیر کو کہہ دیتے، طوطا کہتے، چھوٹا پرندہ کہہ دیتے، عقاب کا تو جواب ہی نہیں ہے نا. تو قاسم کے تیر کو عقاب سے تشبیہ دی، اور اس کی ہڈیوں کے ڈھانچے کو پنجرے سے. مرکب سے گر کے مر گیا جب وہ ڈوبے تھیں، نکلا ادھر سے تب پسرے ثانیے لئیں. نیزے کو تولتا ہوا مغرور و خشمگین، ابرو پہ بل نگاہ میں قہر اور جبیں پہ چین. ہمراہ اس کے تیغ بقب 100 سوار تھے، اور اس طرف مدد کو شہ ذوالفقار تھا. نیزے کا وار کرنے لگا جب وہ خود پسند، بجلی سا کوندنے لگا دولہا کا بھی سمن. نیزہ اڑا کے نیزے سے کی یہ صدا بلند، کیوں تو نے دیکھے نیزے مشکل کشا کے بند. اب یہ دوسرے بھائی سے حضرت قاسم کہہ رہے ہیں، یہ سن کے اس نے ڈھال کو چہرے پہ گو لیا. یہ سن کے اس نے ڈھال کو چہرے پہ گو لیا، پتلی کو بے حیا کی سینہ میں پرو لیا. اب پتلی کی شکل ڈھال کی طرح ہوتی ہے. پتلی کو بے حیا کی پتلی، اور بے حیا اور بے حیا کا تعلق آنکھ کی پتلی سے. پتلی کو بے حیا کی سینہ میں پرو لیا. سینہ کو پرونا سوئی کے لیے، سینہ کو سوئی سے تشبیہ دے کے، یعنی سینہ در آئی، پتلی اس کے اندر پرو گئی. بیکار کور ہو کے ہوا جب وہ خیرہ سر. اب ظاہر ہے کہ پتلی ہی جب نکال لی گئی ہو تو کور یعنی اندھا ہو گیا. اور کور اور کار، یہ ہم آواز لفظوں کو ایک جگہ کرنا. بیکار کور ہو کے ہوا جب وہ خیرہ سر، پٹکے میں ہاتھ ڈال کے
پٹکے میں کمر میں باندھا جاتا ہے. دوسرے بھائی کو حضرت قاسم نے کیسے مارا؟ ارزق کا جو ایک بیٹا آیا، اب اس کا بھائی آیا، پٹکے میں ہاتھ ڈال کے پٹکا زمین پر. پٹکے میں ہاتھ ڈال کے پٹکا زمین پر. اب وہ ظاہر ہے کہ جہنم میں چلا گیا ہے تو کس کی آواز آنی چاہیے؟ پکارا بھی تو جائے بھئی، گرتے تو سب نے دیکھا، اعلان بھی تو ہونا ہے کہ یہ مر گیا، تو کون پکارے؟ یہ ہیں انیس کے کمالات کہ کون آواز دی زمین کے فی النار. اس وقت گواہ زمین ہے، اس لیے کہ زمین پہ گرا ہے. جا تو بھی ہے برادر عینی تیرا جدھر، جز موت کو شقی کو نہ اس دم نظر پڑا. آنکھیں کھلی برادر عینی، عین آنکھ. اب اسی سے چھٹا مصرع ہو رہا ہے کہ جز موت کو شقی کو نہ اس دم نظر پڑا. آنکھیں کھلیں تو قعر جہنم نظر پڑا. جھپٹا برادر سوم اس کا بکر و فر، تانے ہوئے وہ گرز گراں سر کے الحذر. یہاں بہرے حفظ دست ید اللہ تھے سپر، تیغے دم کو شیر نے تولا بچا کے سر. یوں دو کیا امود سر نابکار کو، یوں دو کیا امود سر نابکار کو. پھر تشبیہ آئی، اور ہر چھٹے مصرے میں انیس تشبیہ دیتے ہیں. یعنی سر کو کاٹا ہے تو کوئی عمدہ سی تشبیہ ہوگی، یہ ایسے ہوتا ہے کام، دیکھیں یہ کام ہوا، یہ ایسے ہوتا ہے. تشبیہ سمجھتے ہیں نا آپ؟ یہ لڑکا بہت اچھا ہے، بچہ خوبصورت ہے، چاند جیسا چہرہ ہے. یعنی ہر آدمی کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی بات کو منوانے کے لیے فوراً کہتا ہے ایسا ہے، اور یہ دیکھیے ایسا ہے. اسی کو کہتے ہیں تشبیہ، کسی چیز سے شبیہ دینا. اب یہاں یوں دو کیا امود سر نابکار کو، جس طرح تیغ تیز اڑا دے خیار کو. فارسی میں کھیرے کو کہتے ہیں خیار. جیسے آپ تلوار سے کھیرے کو کاٹتے، اب کھیرے سے زیادہ تیز تو جلدی کوئی چیز کٹے گی نہیں، اتنا نرم ہوتا ہے کھیرا، یوں اڑ جاتا ہے. تو قاسم کے لیے مقابل بالکل ایسا ہے کہ سیکنڈوں کی بات ہے. جس طرح تیغ تیز اڑا دے خیار کو، مرتے ہی اس کے فوج سے چوتھا پسر بڑھا. قاسم پکارے او یل خسر کدھر بڑھا، سنتے ہی یہ وہ تیغ دو دم کھینچ کر بڑھا. چھنڈا کے مشتبہ کا بھی لگتے جگر بڑھا. لڑتا وہ کیا کہ تیر اجل کا نشانہ تھا، ایک ہاتھ میں نہ سر تھا نہ بازو تھا نہ شانہ. ایک ہاتھ میں نہ سر تھا نہ بازو تھا نہ شانہ تھا. بے جاں ہوئے نبرد میں بیٹے جو اس کے چار، ارزق کا دل ہوا صف لالا داغدار. جوش غضب سے سرخ ہوئی چشم نابکار، مثل تنور منہ سے نکلنے لگا بخار. جیب قبا کو مثل کفن پھاڑتا ہوا، یعنی جو لباس پہنے ہوئے قاسم کے لیے تو وہ مردہ ہے، اور جو وہ بڑھ رہا ہے تو گویا مردہ اپنے کفن میں ہے، اور وہ اپنے کپڑے نوچ رہے ہیں، مردہ اپنے کفن کو پھاڑ رہا ہے. ایسا خوبصورت منظر ہے کہ آج جسے کہتے ہیں مزاح، یعنی یہ سب ٹیلی ویژن اب دکھا رہا ہے، انیس نے آنکھوں سے دکھایا کہ مزاح بھی بیچ میں رکھ دیا کہ وہ قاسم کی نظر میں مردہ تھا، کفن پوش تھا، اور وہ غصے میں جس کے چار بیٹے مر جائیں وہ اپنا کفن پھاڑے دے رہا ہے. اب یہ محاورہ ہے اردو میں کہ کفن پھاڑ کے مردہ بول ہے نا. تو اب جیب قبا کو مثل کفن پھاڑتا ہوا، نکلا پرے سے دیو سا چنگھاڑتا ہوا.
شانے پہ تھی شقی کے وہ دو ٹاک کی کما، ارجن بھی جس سے سہم کے گوشے میں ہو نہا۔ ایک تو ارجن آ گئے، اب سہم جو ہے وہ تیر، سہم کہتے ہیں عربی میں تیر کو، اور ہندوستان میں ارجن سے بڑا کوئی تیر انداز نہیں۔ مہا بھارت میں جو 5 بھائی ہیں ان میں ایک ارجن ہے، اور پانچوں بھائی ایک ایک چیز کے کمال کے تھے۔ تو ارجن کے لیے یہ ہے کہ وہ ایسے تیر انداز تھے کہ مچھلی کو ایک بہت سی لمبی بلی کے اوپر باندھ دیا جاتا تھا مچھلی کو، اور نیچے پانی کا پیالہ رکھ دیا جاتا تھا، تو وہ تیر و کمان لے کے کمان میں تیر کو جوڑ کے اوپر کی طرف مچھلی کی طرف نشانہ کر کے پیالے کے پانی میں مچھلی کی آنکھ کو دیکھتے تھے۔ آنکھ دیکھ رہے ہیں پیالے میں، مچھلی کی آنکھ پانی میں دیکھ رہے ہیں، اور ادھر تیر چلایا اور وہ جا کے مچھلی کی آنکھ میں تیر۔ تو ارجن سے بڑا تیر انداز نہیں، اور اس کی سب سے بڑی مثال میں نے آپ کو سنا دی۔ تو اب ظاہر ہے کہ انیس نے ہندوستانیوں کو ان کے آئیڈیالوجی کے مطابق، چونکہ ہندو بھی بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، شانے پہ تھی شقی کے وہ دو ٹانک کی کما، ارجن بھی جس سے سہم کے گوشے میں ہو نہا۔ اب کمان کے گوشے کو گوشہ کہتے ہیں، ایک ہی مصرے میں ارجن، سہم، گوشہ، نہا، یہ سب کمان کے اصطلاحات ہیں۔ چار آئینہ وہ پہنے تھا برمے کے العما، دب جائیں جس کے بوجھ سے رستم کے استخواں، کہتی تھی یہ زرہ بدن بدخصال میں، جکڑا ہے پیلے مست کو لوہے کے جال میں۔ یعنی اتنا وہ تنوتوش ہے ہاتھی جیسا، اور ہاتھی کو لوہے کی زنجیروں سے باندھا جاتا ہے۔ تو تشبیہ یہ دی ہے کہ خود ہی وہ ہاتھی کی طرح لوہے میں جکڑا ہوا آ رہا ہے۔ کون؟ ارزق۔ آمد شقی کی دیکھ کے گھبرا گئے امام۔ اب یہاں سے امام حسین جنگ دیکھ رہے ہیں، حضرت عباس جنگ دیکھ رہے ہیں، اور ایک دعا امام حسین نے کی ہے حضرت قاسم کے لیے کہ وہ فتح یاب ہو۔ فوجیں ادھر دعا کی چلیں سوئے آسمان، امام حسین کی دعائیں، اور اتنا بڑا پہلوان جو کہہ رہا ہے کہ علی میرے مقابل آئیں تو میں لڑوں، میں بچے سے کیسے لڑوں، اور وہ 14 سال کے بچے کے مقابل اتنا بڑا پہلوان آیا ہے۔ تو انیس کہتے کہ فوجیں ادھر دعا کی چلیں سوئے آسماں، بل کھا کہ اس طرف یہ پکارا وہ بد زباں، رستم بھی ہو تو کھچ نہیں سکتی میری کماں، جوشن کو توڑتا ہے میرا تیر بے امان، ہے اس کی فتح ساتھ ہوں میں جس رئیس کے، جو رئیس مجھے کرائے پہ لے لے، میں اس رئیس کو، اس امیر شخص کو فتح کروا دوں اگر اس کے ساتھ۔ تو اپنی تعریف کر رہا ہے کہ ہے اس کی فتح ساتھ ہوں میں جس رئیس کے، سرما کیا ہے دیو کو چٹکی میں پیس کے۔ قاسم نے دی صدا کہ بس کر زباں کو بند، اللہ کو غرور و تکبر ہے ناپسند، حق نے فروتنی سے کیا ہم کو سر بلند، نیزے کا بند باندھ کوئی چھیڑ کر سمن، دیکھیں بلند کون ہے اور پست کون ہے، کھل جائے گا ابھی کہ زبردست کون ہے۔ حضرت قاسم کی گفتگو دیکھیں، آل محمد کے بچے کی گفتگو، کیا زور تیرا اور تیری ضرب و ذلیل، تعریف اپنی خود یہ صفاحت کی ہے دلیل۔ صفات کہتے ہیں چھچورے پن، جو جوہر خود اس کے کھلتے ہیں، جو تیغ ہے اصیل، کاٹے ہماری تیغ نے بازوئے جبرائیل، جرات پہ ہم کسی کو بھلا کیا سمجھتے ہیں، مضبوط جو ہیں وہ تجھے بودا سمجھتے ہیں۔
اچھا آپ دیکھیے کہ ایک ہوتا ہے کہ بھئی آپ سفر پہ جا رہے ہیں تو جگہ جگہ آپ کو پتھر کنارے گڑا ہوا ملے گا، اس پہ لکھا ہوگا اب لاہور 4 میل رہ گیا، 5 میل رہ گیا، 6 میل. اسے کہتے ہیں سنگے میل. میل کہتے ہیں 1 میل 2 میل 4 میل، سمجھے نا؟ تو سنگ کہتے ہیں پتھر کو، میل کا پتھر جو میل بتاتا ہے. تو میل کا پتھر کام کیا کر رہا ہوتا ہے؟ بھئی تو ہمیں معلوم ہے کہ 1000 میل دور ہے یہاں سے لاہور. تو اس سے کیا مطلب؟ سفر تو کٹنا ہی ہے. وہ پتھر سفر کو کم کر رہا ہے. خوشی ہو رہی ہوتی ہے، اوہو 55 میل کٹ گئے، اب 40 میل رہ گئے، اب 10 اور کٹ گئے، اب 30 میل رہ گئے. یہ خوشی ہے. تو وہ سنگ میل خوشخبری دے رہا ہوتا ہے. اچھا اب ارزق جو ہے وہ ایک بڑا سا گرز اٹھائے ہوئے قاسم کی طرف قاسم کو مارنے آ رہا ہے. تو 4 تو جا چکے سفر پہ، اب جہاں بیٹے گئے وہیں باپ کو جانا ہے، تو راستہ تو ارزق کو طے کرنا ہے. تو حضرت قاسم کہتے ہیں یہ گرز میلے راہ سفر ہے تیرے لیے، تیرا راستہ یہ گرز آسان کر دے گا. دستے اجل تیرا یہ تبر ہے تیرے لیے، بچی کا پھل قضا کا ثمر ہے تیرے لیے. دستے کالی بلا تیری سر پہ، کالی بلا تیری یہ سپر ہے تیرے لیے. یعنی تیری سپر جو ہے یہ کالی بلا تیرے سر پہ سوار ہے، اور کالی بلا جس پہ آ جائے اس کا بچنا مشکل ہے، اس لیے کہ وہ کالی مائی ہے. اور کالی مائی جس پہ قبضہ کر لے وہ چڑیل ہے، تو چڑیل آدمی کو کھا جاتی. تو انیس کہہ رہے ہیں کہ وہ سپر کالے رنگ کی تھی تو اس کے سر پہ کالی بلا تھی، اب اس کا بچنا مشکل ہے. کالی بلا تیری یہ سپر ہے تیرے لیے، ضربت نہ چل سکے گی جو ماریں گے ہم تجھے، بے آبرو کرے گی یہ تیغے دوتم تجھے. کیا ہو سکے گا تجھ سے بلا وقت داروں کی، جب مقابلہ ہوگا تو کیا کر لے گا؟ حضرت قاسم کہہ رہے ہیں دستانے دونوں ہاتھوں کو پکڑے ہیں او شریف، تو نے لوہے کا دستانہ ہاتھ میں پہنا ہوا، تیرے ہاتھ تو پھنسے ہوئے ہیں، تو کرے گا کیا؟ اب اس کے پورے سراپا کو انیس حضرت قاسم کے زبان سے کہلوا رہے ہیں کہ لڑائی کی جو ترکیبیں ہیں اس میں مقابل کیا کیا غلطیاں کر کے آ رہا ہے، اور لڑائی میں دشمن کی غلطیاں بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ماہر آزمائے ہوئے میدان جنگ کے سپاہی ہیں، اور یہ سارے اصول میدان جنگ کے جانتے ہیں. دستانے دونوں ہاتھوں کو پکڑے ہیں او شریر، حلقہ کہیں کما کا نہ کر لے تجھے اسیر. دشمن ہے سب تیرے جنہیں سمجھا ہوا ہے تیر، تو تیر سمجھ رہا ہے، یہی تیر جو ہے وہ تیرے خود دشمن ہے. او تیرا، دیکھیں چوتھے میں کہا تھا کہ دشمن ہے سب تیرے جنہیں سمجھا ہوا ہے تیر. اب تیری کی آواز سے لفظ کو پیدا کیا، اور 5واں مصرع شروع او تیرا رو، تیر کی ساؤنڈ کے ساتھ او تیرا رو، بھلا یہ سپر کیوں لگائے ہے؟ او تیرا رو یعنی اندھیرے منہ والے، کالے منہ والے، او تیرا رو بھلا یہ سپر کیوں لگائے ہے؟ آ ہوش میں کہ تجھ کو سیاہی دبائے ہے. آگے ہمارے دعوے جرت خدا کی شان، گدی سے کھینچ لوں ابھی بڑھ کر تیری زبان، مغرور اس پہ ہے کہ میں لڑکا ہوں تو جمع، لے میان سے اس کا بھی ہو جائے امتحان. ہیں شیر، دیکھیں یہ بھی ایک صنعت ہے کہ دو لفظ لکھنے میں ایک طریقے ہوں لیکن تلفظ میں تھوڑا سا فرق ہو جائے، دونوں لفظ ملتے جلتے ہوں، ایک ہی طرح لکھے جاتے ہوں، ان دونوں لفظوں کو ایک جگہ معنی میں لانا مشکل ترین کام ہے. تو انیس سوچ کے نہیں یہ سب کام کرتے، یہ قدرت کی طرف سے ہو رہا تھا. اب دو لفظ ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں
ایک ہی شکل ہے، تلفظ میں ذرا سا فرق ہے، وہ لفظ دونوں آ رہے ہیں شیر، ہیں شیر، شیر خارے جناب امیر کے. اب شیر اور شیر ایک ہی طرح لکھا جاتا ہے، ایک ہی شکل ہے، اور ایک جگہ لانا ہیں شیر، شیر خارے جناب امیر کے، جھولے سے پھینک دیتے ہیں اجدر کو چیر کے. اچھا اب چونکہ عمر قاسم کی 14 برس ہے، تو اب حضرت قاسم خود بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھ یہ مت سمجھ کے میں لڑتا ہوں. تو بتاتے ہیں کہ اس عمر میں ہمارے بزرگوں نے کیا کیا کام کیا ہے. 12 برس کے سن میں لڑے ہیں شاہ ذوالفقار، 12 برس کے سن میں لڑے ہیں. میں نے یہ مصرع انیس کا دیا ہے، چھٹا مصرع. تو اس سے زیادہ خوبصورت بات کہ کم سن کیا کیا کارنامہ کر سکتا ہے. ہاتھی بہت بڑا جانور ہے، سپر طاقت ہے جانوروں میں. تو دیکھیے کیسے انیس نے تشبیہ دی ہے لڑکوں سے. اب اس کی تشبیہ کہاں سے آتی کہ لڑکوں سے فوجیں بھاگی ہیں، اس کی تو کمال کی تشبیہ دی کہ لڑکوں سے فوجیں بھاگی ہیں، منہ پھیر پھیر کے ہاتھی کو مار ڈالا ہے بچوں نے شیر کے. ہاتھی کو مار ڈالا ہے بچوں نے شیر کے. اب یہاں پر دیکھیں ایک منظر ہے، اور وہ منظر یہ ہے کہ چونکہ حضرت عباس جناب قاسم کی جنگ دیکھ رہے ہیں، اور حضرت عباس نے جناب قاسم کو تمام ہتھیار چلانے سکھائے ہیں، اور فنون سپہ گری میدان جنگ کے تمام جتنے بھی آداب ہوتے ہیں وہ سب جناب قاسم نے حضرت تو اب ظاہر ہے کہ حضرت عباس سکھاتے رہے. آج تو موقع ملا ہے کہ اپنے فن کا مظاہرہ عباس خود دیکھیں. تو انیس نے یہ پہلو رکھا ہے، نہیں یہ زیادہ ہلکا ہے، یہ صحیح ہے، بھاری رہے گا. ہاں یا تو پیچھے صحیح آ رہی روشنی آ رہی. ہاتھی کو مار ڈالا ہے بچوں نے شیر کے، قائل کیا جو مصحف ناطق کے لال نے، تر کر دیا اسے عرق انفعال نے. بچہ اٹھایا ہاتھ میں اس بدخصال نے، چھیڑا فرس کو قاسم یوسف جمال نے. تکنے لگے صفوں سے جمع سب لڑے ہوئے. بھائی مقابلہ تو بچے کا اور ایک مانے ہوئے پہلوان کا تھا نا، تو سبھی کو تشویش ہے کہ ہوگا کیا. تکنے لگے صفوں سے جمع سب لڑے ہوئے، عباس نامدار قریب آ کھڑے ہوئے. یعنی عباس نے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم قاسم کے ہر وار کو دیکھیں. اب حضرت قاسم نے دیکھا کہ حضرت عباس تھوڑا سب سے آگے بڑھ کے آ گئے ہیں، گویا لڑتے میں قاسم کی نظر ادھر بھی ہے کہ سب مجھے دیکھ لیں. تو حضرت قاسم بھی فخر کر رہے ہیں اس بات. قاسم نے عرض کی کہ بہت دھوپ ہے حضور، رہیے چچا کے پاس، یہ تکلیف کیا ضرور. فرمایا صدقے میں تیری ہمت کے اے غیور، یہ زبان دنیا میں کوئی نہیں لکھ سکتا عباس کا یہ مصرع. اور یہ ادائیگی جناب قاسم کے لیے. فرمایا صدقے میں تیری ہمت کے اے غیور، دشمن کو پاس آنے نہ تو ہم کھڑے ہیں دور. اب یہ پاس اور دور دیکھیے گا. دشمن کو پاس آنے نہ دو ہم کھڑے ہیں دور. ہوشیار جانے ام کے دمے کارزار ہے، جاتا ہے اب کہاں یہ تمہارا شکار. ٹھیک ہے. حضرت عباس بڑھے اس لیے
کہ اب جو داؤں آیا ہے یہ ایسا داؤں ہے کہ اب قاسم کے چنگل میں ارزق آ چکا رد و بدل میں. تو پہلے ہی اعلان کر دیا حضرت عباس نے یہ اب تمہارے ہاتھ سے بچ کے نہیں جاتا. پہلے سے خوشی کا اظہار جاتا ہے اب کہاں یہ تمہارا شکار ہے. اب جو ایک ہوتا ہے کہ انسان شکار قبضے میں آ جائے اور پھر وہ دوسرے والے کو تشویش ہو رہی کہ بھئی شیر کو تم نے قابو میں کر لیا اب جلدی سے مار دو، گھبراہٹ ہو رہی دیکھنے والے کو. لیکن جو بہادر ہے وہ شکار سے کھیلتا ہے. اچھا یہ حضرت علی میں ایسا تھا عرب میں کہ شکار قبضے میں آ چکا، تو چونکہ یہ شکار کی عادت ہے کہ اسے پتہ ہے شکار اب میرے ہاتھ سے بچ کے نہیں جائے گا، تو وہ دونوں طرف سے گھیرے بھی رہتا ہے کہ بھاگنے نہ بھی پائے. تو اس کا نہ بھاگنا، ادھر سے وہ کوشش کرے تو ادھر سے ہکا دیا، ادھر سے کوشش کرے. تو یہ کھیل کہلاتا ہے. کھیل کیا ہے؟ یہ نہیں کہ کوئی اس سے کھیل لے، یعنی شکار سے کھیلنے کا طریقہ جو میدان جنگ میں وہ یہ کہ شکار اب فرار اختیار کرنا. جو ہے انیس لکھتے چلے جا رہے ہیں، گھوڑا ہے بد مزاج پٹری جمی رہے، فارس ہے تم سے کون کہے چرخے چمبری، دکھلا رہے ہو صاحب دلدل کی بھگدری، ستے میں اے نہنگے محیط دلاوری، دکھلا دے ضرب تیغ جہانگیر حیدری، ابرو پہ بل ہو آنکھوں سے آنکھیں لڑی رہیں، بھاری زرہ وہ پہنے چوٹیں کڑی. اب یہاں تک دیکھیں عقل انسانی کا پہنچنا مشکل ہے، اس لیے کہ جو زرہ پہنی جاتی ہیں اس میں کڑیاں ہوتی ہیں. زری میں کڑیاں ہوتی ہیں، کڑی سے کڑی، کڑی سے کڑی، کڑی سے کڑی. اب دیکھیں انیس نے مصرع کیا دیا، بھاری زرہ وہ پہنے چوٹیں کڑی کڑی رہیں. تو ان چیزوں پہ ہم غور نہیں کر پاتے، اس لیے کہ ہم مرثیہ سننے میں لگے ہوتے ہیں. بھاری زرہ وہ پہنے ہے چوٹیں کڑی رہیں، بیٹا تمہیں خدا نے دیا ہے علی کا زور. گو پیل ہے، پیل کہتے ہیں ہاتھی کو، گو پیل ہے ہم تو سمجھتے ہیں اس کو مور. مور کہتے ہیں چوٹی کو، مور کہتے ہیں چوٹی کو. تو حضرت عباس کہہ رہے ہیں کہ گو وہ ہاتھی ہے لیکن ہماری نظر میں وہ چوٹی سے بدتر ہے. وہ صحیح ہے، بہرام کی طرح سے چلا اب میانے بیٹا تمہیں خدا نے دیا ہے علی کا زور، وہ پیل ہے ہم تو سمجھتے ہیں اس کو مور، بہرام کی طرح سے چلا اب میانے گور. اب یہ گور بہرام کو کہتے ہیں بہرام گور. بہرام گور کیوں کہتے ہیں؟ گور کہتے ہیں خرگوش. تو بہرام خرگوش کا شکار کیا کرتا تھا تو اس کا نام پڑ گیا تھا بہرام گور. اور گور کہتے ہیں قبر کو. دیکھیں خرگوش کو گور اس لیے کہتے ہیں کہ وہ زمین کو کھودتا رہتا ہے اپنے پنجے سے، اس لیے اسے گور کہتے ہیں. تو اب یہاں پر لفظ کو الگ الگ کر کے بہرام گور کو اس سے مصرع کیسے بنا ہے؟ بہرام کی طرح سے چلا اب میانے گور، دیکھو گے دیکھنے کا فقط ہے یہ زور شور. اور اب ساری دنیا کی زبانوں کی بہترین مثالوں کو دو مصروں میں رکھ کے ایک شعر میں
وہ رکھ دیا جو ہماری زبان سے ادا ہوتا ہے، کہ یہ جو کہا نا کہ یہ جو زور شور کر رہا ہے یہ سب دیکھنے کا زور شور ہے. تو ایسے موقع پر کیا کیا محاورے ہم لوگ بولتے ہیں اور اب بھی بولتے ہیں، ہر وقت بولتے رہتے ہیں، ان سب کو ایک جگہ کر دی. چتلے ہیں جتنے سانپ وہ ڈستے نہیں کبھی، گرجے ہیں جو بہت وہ برستے نہیں کبھی. تو جو لوگ بہت غصہ گرمی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ارے صاحب یہ گرجنے کے ہیں برسنے کے نہیں ہیں. تو گرجے ہیں جو بہت وہ برستے نہیں. سن کر صدائے شیر پکارا وہ بزدلا. جب حضرت عباس نے یہ بات کی تو ارزق جو تھا وہ حضرت عباس سے مخاطب ہوا. سن کر صدائے شیر پکارا وہ بزدلا، کیا ان کے ساتھ آپ بھی ہیں عازم وغا؟ جو آپ ترکیبیں بتا رہے ہیں، اب جواب سنیے گا. حضرت عباس کا جواب کمال کا سنیے گا، کیا ان کے ساتھ آپ بھی ہیں عازم وغا؟ توڑی چڑھا کے حضرت عباس نے کہا بس ہے تجھے یہ طفل میری احتیاج کیا. اب جواب سنیے گا، اب جواب دے. بس ہے تجھے یہ طفل میری احتیاج کیا، کچھ تجھ سے کم نبیر خیبر شکن نہیں. ارے یہ علی کا پوتا تجھ سے کم نہیں ہے. عباس کہہ رہے ہیں کچھ تجھ سے کم نبیر خیبر شکن نہیں. دو ایک سے لڑیں یہ ہمارا چلن، دو ایک سے لڑیں یہ ہمارا چلن نہیں. سبحان اللہ سبحان یہ ہمارا چلن. اب چونکہ حضرت عباس سے گفتگو ہو چکی، اب حضرت عباس کو جناب قاسم کا کمال دیکھنا ہے. نیزہ ہلا کے وہ بڑھا عرض حملہ کرے گا. نیزہ ہلا کے جانب قاسم بڑھا وہ یل، یل کہتے ہیں فارسی میں بہادر. نیزہ ہلا کے جانب قاسم بڑھا وہ یل، دولہا نے مسکرا کے صدا دی سنبھل سنبھل. موٹا تازہ ہے نا. دیا گیا جو جہنم کو راستہ جا رہا تھا اس کا پتھر، لیکن ابھی تشبیہ سے میر انیس کا دل نہیں بھرا. حضرت عباس کہتے ہیں کیا منہدم کیا رہے سیاں کے میل کو، لو کوفیو گرا دیا حرف ثقیل کی. لو کوفیو گرا دیا حرف ثقیل کو، دو ہو گئی کمر نہیں چشمہ لگا ہوا. دیکھو تو آ کے، حضرت عباس کہہ رہے ہیں کوفیو دیکھو تو آ کے لاش کے ٹکڑے یہ کیا ہوا. قاسم سے پھر کہا کہ مبارک تمہیں ظفر. تسلیم کی ادب سے چچا کو جھکا کے سر، اور عرض کی یہ دور سے ہاتھوں کو جوڑ کر اقبال آپ کا کہ مہم ہو گئی یہ سر. پشتی پہ آپ جب ہو تو پھر کیا ہراس ہو، کام آئے کیوں نہ راز جو استاد پاس ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب پھر حضرت عباس نے جناب قاسم کو جواب دیا، فرمایا جانے ہم یہ بشر تھا، یہ بشر تھا کہ دیوزاد ڈھایا ہے تم نے کفر کا گھر، ڈھایا ہے تم نے کفر کا گھر. خانہ اناد دشمنی کے گھر کو آج تم نے ڈھا دیا. علی دشمنی کے گھر کو ڈھا دیا. خانہ اناد آؤ کہ تم پہ پھونک دیں پڑھ کر وَإِنَّا یکاد، وہ والی آئے جو نظر لگنے میں پڑھی جاتی ہے. چلائی در سے ماں کے برائی میری مراد، بیوہ کا لال بج گیا صدقے حسین پر. اس پند کوئی کر دے میرے نور عین پر. عباس نامدار تو ہنستے چلے ادھر، یعنی خوشی کی جا کے شہے دین کو دوں خبر. اس غم کدے میں تحت کے شادی کہاں مگر، یہاں اس بنے پہ ٹوٹ پڑے لاکھ اہل شر. لاکھوں سے لڑکے پیاس میں مجبور ہو گئے، حرب ہزار رہا تو چلے چور ہو گئے. آخر گرا سپاہ میں وہ چودھویں کا ماں،
روکے تھی فوج تیروں سے اور برچھیوں سے، تھیں جو لعینوں نے سان پر، پڑتی تھی وہ قریب سے اس ناتوان پر، تیروں پہ تیر تھے تو کمان پر، حلہ تمام فوج کا تھا ایک جان پر، یوں برچیاں تھیں چار طرف اس جناب کے، جیسے کرن نکلتی ہے گرد آفتاب کے، جو شاہ فوج پہ چمکا کے ذوالفقار، بجلی گری یزید کے لشکر پہ ایک بار، اس کیس میں کمی سے جو آئے سوئے یسار، بھاگے پھرا کے گھوڑوں کی باگوں کو سب سوار، بھاگڑ میں خون سے رن کی زمین لال ہو گئی، دولہا کی لاش گھوڑوں سے پامال۔ دیکھا امام نے کہ رگڑتے ہیں ایڑیاں، سوکھے ہوئے لبوں پہ ہے ایٹھی ہوئی زباں، داماد سے لپٹ گئے حضرت بسط فغاں، بے جاں ہوا حسین کے آگے وہ نیم جاں، جب لاش اٹھائی شہ نے تو چور استخوان تھے، سب چاند سے بدن پہ سموں کے نشان تھے، ڈیوڑی پہ لائے لاش جو سلطان بہروبر، پردہ اٹھایا ڈیوڑی کا فضا نے دوڑ کر، لاشے کے پاؤں تھامے کوئی اور کوئی سر، چادر کمر کی تھامے تھے عباس سے نامور، لٹکی تھی دونوں خاک میں زلفیں اٹی ہوئی، رخ پر پڑی تھی سہرے کی لڑیاں کٹی ہوئی۔ لاشا ادھر سے لے کے چلے شاہ کربلا، دوڑے ادھر سے پیٹتے ناموس مصطفیٰ، فضا تھی آگے آگے کھلے سر برہنہ پا، آئی جو صحن میں تو یہ رانڈوں کو دی صدا، چھپ جائے جس سے دور کا ناتا ہے صاحبو، دولہا دلہن کے لینے کو آتا ہے صاحبو۔ حضرت یہ کہہ کے ہٹ گئے بچشم اشبار، پیٹی سر کے غش ہوئی بانوئے دل فگار، چادر سفید اڑا کے دلہن کو بحال زار، گودی میں لائیں زینب غمگین و سوگوار، چلائی ماں یہ گر کے تنے پاش پاش پر، قاسم بنے اٹھو دلہن آتی ہے لاش پر، قاسم بنے اٹھو دلہن آتی ہے لاش پر، جس دم دلہن نے لاش کے ٹکڑوں پہ کی نگاہ، نکلی لہو میں ڈوبی ہوئی ایک جگر سے آہ، قدموں پہ سر جھکا کے پکاری وہ رشک ماہ، میرا قصور عفو ہے اے میرے بادشاہ، بولی نہ تھی حجاب سے تقصیر وار ہوں، اب حکم ہو تو لاش پر اٹھ کر نثار ہوں، اے پارے دل حسن اے فدیہ حسین، کل وہ خوشی تھی آج یہ برپا ہے شور و شین، کیا کہہ کے روں اٹھ گیا اب تو جہاں سے چین، بیوہ کوئی سکھائے تو صاحب کروں میں بین، چھوڑا دلہن کو لاش پہ رونے کے واسطے، دولہا بنے تھے قبر میں سونے کے واسطے، دولہا بنے تھے قبر میں رونے کے واسطے۔ اور یہ وہ شاہکار بند ہے کہ دنیا میں جس کا جواب نہیں ہو سکتا، اور ایسے لفظ کسی کے قلم سے نکل جائیں یہ معجزہ ہے۔ دلہن کہتی ہے صاحب بتا تو دو تمہیں رونے میں کیا کہوں، جب رویا جاتا ہے تو جس پہ رویا جاتا ہے اس کا نام لے کے پکارا جاتا ہے، صاحب بتا تو دو تمہیں رونے میں کیا کہوں، بے کس کہوں کہ فدیہ راہ خدا کہوں،
پیاسا کہوں، شہید کہوں یا بنا کہوں، دولہا کہوں کہ قاسم گلگوں قبا کہوں، ماتم بھی یوں تو ہوتا ہے، شادی بھی ہوتی ہے، ایک شب کی ران دولہا کو کیا کہتے ہوتی ہے؟ ایک شب کی ران دولہا کو کیا کہتے ہیں؟ کیوں رونے والو، کیوں رونے والو، سنتے ہیں آواز و شور و شین، اس بزم پاک میں ہے یہاں نوحہ گر حسین، منبر کے پاس فاطمہ روتی ہیں کر کے بین، ماتم کرو کہ مر گیا حضرت کا نور عین، شبر کو بھی قلق ہے شہ بے وطن کو بھی، شبر کو بھی قلق ہے شہ بے وطن کو بھی، پرسا امام کو بھی دو تم اور حسن کو بھی، پرسا حسین کو اور حسن کو، لکھے انیس خوب بصورت یہ چند بند، لے جائے شوق سے جسے مجموع ہو جو پسند، ایک جا ہے شیر و شکر و شہد و نبات و قند، اس کے کرم سے ہوگا یہ دریا کبھی نہ بند، ذکر حسین کا دریا کبھی بند نہیں ہو سکتا، اس کے کرم سے ہوگا یہ دریا کبھی نہ بند، نہریں، دیکھیں یہ مصرع انیس کا سبیلوں پہ لکھا جاتا ہے، سبیل پہ لکھا جاتا ہے، اور یہ مقطع کا مصرع ہے، نہریں رواں ہیں فیض شہ مشرقین کی، نہریں رواں ہیں فیض شہ مشرقین کی، پیاسو پیو سبیل ہے نظر حسین، پیاسو پیو سبیل ہے نظر حسین کی، یعنی انیس پہ لکھے گئے مرثیے سبیل ہیں، جیسے ہم سبیل پہ پانی پیتے ہیں، اس طرح علم و ادب کے جام ہمیں میر انیس کی شاعری میں ملتے ہیں، ایک سورہ فاتحہ میر انیس کے لیے پڑھیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دل بھر کے غم حسین کریں، ہمیں طاقت عطا کر بحق اہل بیت کہ ہم دل بھر کے مجلسیں کریں، ماتم کریں، عزاداری کریں، امام زمانہ کا ظہور فرما، تاجیل فرما۔